ٹھیک ہے. تو اللہ کے نبی کو کہا کہ اے اللہ کے نبی یہ اللہ کی رحمت سے آپ ان کے لیے لینینٹ تھے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اور اگر اے نبی آپ ان کے ساتھ روڈ ہوتے اور آپ کے دل میں ہارشنس ہوتی تو یہ آپ کے پاس بیٹھتے بھی نہ، یہ اٹھ جاتے. عربی قوم بہت ڈیفیکلٹ قوم تھی. آپ کو پتہ ہے نا، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بتدریج چیزیں حرام کی ہیں. یعنی شراب کی ایسی انہیں عادت تھی، شراب آپ کو پتہ ہے سٹیجز میں حرام ہوئی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ اگر اللہ کے نبی مکی زندگی میں کچھ باتیں ڈائریکٹ ہمیں کہتے تو شاید ہم بھی نہ مانتے. یہ صحابہ کہہ رہے ہیں. تو اس لیے اللہ کے نبی نے بہت پیار، محبت، لینینسی، حکمت کے ساتھ، صبر کے ساتھ، پیشنس کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ چیزوں کو آگے لے کر چلیں. تو ہر باپ، ماں، بھائی، بہن، لیڈر، جاب پہ کوئی بھی ہے، اس کو یہی طریقہ فالو کرنا پڑے گا اپنی زندگی میں آگے جانے کے لیے. ٹھیک ہے نا. تحمل مزاجی، حلم. اسماعیل علیہ السلام کی جب بشارت دی ابراہیم علیہ السلام کو تو فرشتوں نے کیا کہا کہ ہم بشارت دیتے ہیں آپ کو بغلام حلیم، ایک ایسے بچے کی جو حلیم ہے، صبر والا ہے، پیشنس والا ہے، بہت کمپوزر والا بچہ ہے. تو یہ ایک ایٹریبیوٹ ہے. ٹھیک ہے، حلیم ہونا. بہرحال پھر اللہ نے کیا کہا فاعف عنہم، اس لیے اے نبی ان کو معاف کیجئے. فاعف عنہم واستغفر لہم، اور ان کے لیے استغفار کیجئے. وشاورہم فی الامر، اور ان کے ساتھ مشورہ کیجئے. دیکھیں کتنی بڑی بات ہے. اللہ کے نبی کو تو مشورہ کرنے کی کسی سے ضرورت نہیں ہے، اوپر سے وحی آ رہی ہے، خود نبی ہیں، وہ تو ایک فیصلہ کریں بس وہ فیصلہ فل اینڈ فائنل ہے. لیکن احد کے موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت کی. صحابہ کو کہا بتاؤ ہم مدینہ میں رہ کے لڑیں یا ہم مدینہ سے باہر جا کے لڑیں. اللہ کے نبی کی پرسنل خواہش کیا تھی؟ مدینہ میں رہنا، کیونکہ مدینہ فورٹیفائڈ ہے 3 سائڈ سے اور آگے کی سائڈ پہ وہ لڑ سکتے تھے. صحابہ، ینگ صحابہ جو تھے، ظاہر ہے ینگ لوگ جو ہوتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے بڑے اوپینینیٹڈ ہوتے ہیں، بڑے بولڈ ہوتے ہیں. انہوں نے ڈس ایگری کر لیا ان انٹینشنلی. انہوں نے کہا ہمیں باہر جانا چاہیے. جو شیلے تھے ان کی نیت بری نہیں تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، اپنے خیمے میں چلے گئے، اپنا آرمر پہننے لگے. حضرت حمزہ کو بہت غصہ چڑھا. حضرت حمزہ رسول اللہ کے چچا، حضرت حمزہ نے بہت ڈانٹا ینگ صحابہ کو. کہا کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ رسول اللہ کے آگے آواز بلند کرو اور ان سے تم یہ اوپینین دو جو تمہیں پتہ ہے کہ ان کا اصل اوپینین کیا ہے. ینگ صحابہ کو بڑی شرمندگی ہوئی. کہتے نہیں ٹھیک ہے ہم معافی چاہتے ہیں. حضرت حمزہ اندر گئے، کہا یا رسول اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، آپ جیسے کہیں گے ہم ویسے کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نبی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ ایک بار آرمر پہن لے تو اتار دے. اللہ کے نبی آرمر پہن چکے تھے. اور لیڈر یہی ہوتا ہے جو ایک بار ڈیسیجن لے لے تو وہ کہتا ہے بس اب ڈیسیجن لے لیا. اس کے بعد کتنا نقصان ہوا آپ کو پتہ ہے جنگ احد میں. لیکن آپ کو ایک بھی ایسے الفاظ نہیں ملیں گے بلیم گیم کے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ ینگ صحابہ نے مروا دی، نعوذ باللہ. یا آپ کو کسی صحابی کا اوپینین ملے کہ دیکھا یہ ینگ کی وجہ سے ہم مارے گئے. تو بلیم گیم جو ہے وہ پروڈکٹیو نہیں ہوتی ہے. لیڈر جب بھی ڈیسیجن لیتا ہے تو اس کے بعد پھر وہ ٹیم کو بلیم نہیں کرتا ہے. یہ ہائی ایموشنل انٹیلیجنس کی نشانی ہے. ہمارے زندگی میں بہت سے مسائل بلیم گیم کی وجہ سے ہوتے ہیں. ایک دوسرے کو بلیم کرنا. بھائی بڑے بھائی کو بلیم کرتا ہے کہ اس کی وجہ سے میرا فلانا ایشو ہو گیا، اس کی وجہ سے میں رہ گیا، ماں باپ نے زیادہ اس کو توجہ دی، مجھے توجہ ہی نہیں دی، ماں باپ نے اس کو بزنس کھڑا کر دیا. آتے ہیں نا ہمارے پاس کاؤنسلنگ کیسز، اس میں بلیم ہی تو ہوتا ہے. اپنے ایکشنز کو اون نہیں کرنا لیکن یہ کہ دوسرے کو بلیم کرتے رہنا. اور وہ اب ماں باپ بیچارے بڑھاپے کو پہنچ گئے، وہ کیا کریں، وہ آپ سے معافیاں مانگے، کیا کریں، جو بھی ان سے غلطیاں ہو گئیں بس ہو گئیں. ٹھیک ہے نا. اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے فاعف عنہم واستغفر لہم، اے نبی آپ ان کو معاف کریں، اب ان کے لیے استغفار کریں. تو بچے جو ہے نا وہ آج کل کے ظاہر ہے وہ ان کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں، نو ڈاؤٹ ٹاکسک پیرنٹس ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ بچے بھی معاف نہیں کرتے. وہ بھی ایک بات ایسی لے کر بیٹھ جاتے ہیں دل میں کہ وہ ساری عمر یہی کہتے ہیں جی کہ بس یہ تو ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی، یہ ہو گیا. تو اس لیے اس سے کیا ہوتا ہے کہ گرج مزید پکتا ہے اور وہ آپ کی ایموشنل انٹیلیجنس کو ہٹ کرتی ہے. ساری عمر وہ لائف آپ ٹراما لے کر بیٹھ جاتے ہیں. کل کو آپ لوگوں پہ بھی اعتبار نہیں کرتے. کئی لوگ ریکور ہی نہیں ہوتے، ان کے ساتھ ایک دھوکہ ہو جائے ساری عمر ریکور ہی نہیں کر پاتے. ٹھیک ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ انہوں نے اس چیز کو پالا ہے، روزانہ پالا ہے، روزانہ کھانا کھلایا ہے. ٹھیک ہے نا، ذہنی تھاٹس کو.
تو وہ چیز اتنی اب حاوی ہو گئی ہے کہ وہ بس ان کے ہاتھ سے نکل گئی وہ چیز. وہ جانور اتنا بڑھ چکا ہے, اب وہ جانور ہر وقت ان کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. تو یہی بات ہے کہ کسی کو معاف کرنے سے اور اس کے لیے استغفار کرنا, یہ بہت بڑا میں آپ کو فارمولہ بتا رہا ہوں. جس نے آپ کو دکھ دیا ہے نا, ایک تو آپ اس کو معاف کریں تو یہ اولین درجہ ہے, لیکن معاف کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ اس سے دکھ لیتے رہیں, ٹھیک ہے نا. معاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کل کو میں اس کو پکڑوں گا نہیں, بس ٹھیک ہے لیٹ کو, اللہ تعالیٰ پہ چھوڑا میں نے, اللہ معاف کرے. معاف کرنے کا مطلب نہیں کہ اس کے ساتھ بالکل وہی دوستی, وہی اٹھنا بیٹھنا تاکہ وہ دوبارہ آپ کو ہٹ کرے. رسول اللہ کی یہ بھی تو حدیث ہے نا کہ ایک مومن سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا, اس کو بھی تو فالو کرنا ہے نا. ایک بندے سے ڈس گیا آپ تو بس ختم, لیکن یہ کہ معاف کر دیا میں نے تجھے, نہیں پکڑوں گا, اللہ تعالیٰ مالک ہے, کوئی نہیں, میرے دل میں کوئی گرج نہیں ہے. استغفار بھی کریں اس کے لیے, اللہ مجھے بھی معاف کر دے, اللہ اس کو بھی معاف کر دے. اس سے آپ کو اللہ اتنی تقویت دے گا آپ سوچ نہیں سکتے, آپ فری ہو جائیں گے, ٹھیک ہے نا. تو یہ بہت زبردست بات ہے. لیکن یہ کہ مشاورت بھی ای آئی کا حصہ ہے. دیکھیں سوشل سکل جو کریں مشورہ کر کے چلیں لوگوں سے, خود اپنے اوپر اتنا اوور کانفیڈنس ہونا یہ اچھی بات نہیں ہوتی ہے. لیکن سب سے بڑی بات اللہ نے جو بتا دی کہ اے نبی مشورہ کرو, بٹ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, جب کسی کام کا عزم کر بیٹھو, استخارہ کر لیا, مشورہ کر لیا, ساری چیزیں ہو گئیں, اب فتوکل علی اللہ, اب تمہیں زیب نہیں دیتا کہ تم اللہ پہ توکل نہ کرو, اب تم اللہ پہ توکل کرو. یعنی توکل کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ پہ چھوڑ دو اور اس کا جو رزلٹ آئے اس پہ راضی ہو جاؤ. توکل کی اصل ڈیفینیشن یہ نہیں ہے کہ اللہ پہ بہت ٹرسٹ کر لینا, وہ ایک ایسپیکٹ ہے. توکل کی اصل ڈیفینیشن ہے اللہ کی رضا میں راضی ہو جانا, اس چیز کو توکل کہتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ میں بس توکل کر بیٹھا ہوں اللہ کی ذات پہ. ان اللہ یحب المتوکلین, بے شک اللہ متوکلین سے محبت کرتا ہے. اب اس میں سارے اسکل ہیں, لینینسی, ایمپتھی ہے. اگر آپ ہارش ہوتے, اگر آپ روڈ ہوتے, انہوں نے بھاگ جانا تھا, یہ ایمپتھی, اگین ایمپتھی ہے. سوشل سکلز ہیں, کمیونیکیشن ہے, ٹھیک ہے نا. فاعف عنہم, انہیں معاف کرو, اگین ایمپتھی ہے. واستغفر لہم, ان کے لیے استغفار کرو, یہ لیڈرشپ ہے. اس میں سیلف ریگولیشن بھی ہے. آپ کسی کو معاف کرو گے سب سے پہلے آپ ہیل ہوگے, دوسرا ہیل ہو نہ ہو آپ تو ہیل ہو جاؤ گے نا کہ بھائی میں نے تو معاف کر دیا, بس میں تو بری ہوں. تو اس میں سیلف ریگولیشن بھی ہے اور دوسروں سے مشاورت, اس میں سوشل سکل ہے. لیکن سب سے بڑا سکل ہے توکل کرو اللہ تعالیٰ. ایک میٹر جب کر لیا ہے تو پھر آگے اللہ پہ توکل کرو, ریزلٹس کا جو ہے وہ ویٹ کرو. ایک صحابی تھے الاشج بن عبد القیس, ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار کہا کہ الاشج, آپ میں 2 ایسی خصوصیات ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں. تو ظاہر ہے کہ ان کی تو عید ہو گئی, کسی صحابی کو اللہ کے نبی یہ کہہ دیں کہ آپ میں بڑی خصوصیات ہیں جو اللہ کو پسند ہے, وہ تو کہیں گے یہ تو کیا ہی بات ہے. بہرحال وہ کیا ہیں؟ فوربیرنس اینڈ پیشنس. یہاں پہ فوربیرنس کی جگہ ایک اور ٹرانسلیشن بھی ہے, سلیمنسی. سلیمنسی نرمی کو کہتے ہیں. آپ میں نرمی ہے. نرمی جو کام کرا سکتی, یاد رکھیں, وہ سختی نہیں کرا سکتی, ٹھیک ہے. نرمی سے آپ دوسروں کے دل جیت لیتے ہیں. تو انسان میں نرمی اس لیول کی ہونی چاہیے کہ اگلے آپ سے وہ نرمی لیں, اگلے آپ کی اس مہک سے, اس خوشبو سے خود بھی نرم ہو جائیں. جیسے ہمارے نبی تھے, ویسے تو وہ بہت سٹاؤٹ تھے, بہت ایکٹیو تھے, لیکن لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ میں ان سے نرم ترین انسان آج تک نہیں تھا. اپنی وائفز کے ساتھ وہ کتنے نرم تھے, آپ نے کئی واقعات سنے ہوں گے, ٹھیک ہے نا. اپنی وائفز کے ساتھ ہنسی مذاق بھی کیا کرتے تھے. ایون ڈیتھ بیڈ پہ جو شخص ہیومر کر رہا ہے, آپ سوچیں وہ کتنا زندہ دل انسان ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ پورا واقعہ شاید آپ لوگوں نے پڑھا ہو کہ اللہ کے نبی کو جب تیز بخار تھا, حضرت عائشہ ان کی پٹیاں کر رہی تھی, حضرت عائشہ ساتھ ساتھ ان کو بھی سر میں درد تھا, بخار تھا. حضرت عائشہ نے کہا او مائی ہیڈ, او مائی ہیڈ, ہائے میرا سر, ہائے میرا سر. اللہ کے نبی نے انہیں دیکھا, کہا کہ رادر او مائی ہیڈ, کہا کہ نہیں عائشہ, میرا ہائے میرا سر, یعنی جیسے ایک جوک میں کہتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت عائشہ کو کہا کہ عائشہ اگر آپ مجھ سے پہلے فوت ہو جاتی ہیں تو آپ کا کیا جائے گا, آپ کا جنازہ پڑھانے والا میں, آپ کا غسل دینے والا میں, تو آپ تو خوش ہونا چاہیے آپ کو. اب حضرت عائشہ نے آگے سے کیا جواب دیا, انہوں نے کہا کہ ہاں ہاں آپ تو چاہتے ہیں میں پہلے مر جاؤں تاکہ آپ اپنی دوسری بیویوں کو زیادہ ٹائم دیں. اب دیکھیں یہ کنورسیشن کب ہو رہی ہے؟ ڈیتھ بیڈ پہ. کین یو بلیو اٹ؟
لوگ ہمت ہار جاتے ہیں، لوگ کڑوے ہو جاتے ہیں، لوگ مذاق کرنا بھول جاتے ہیں، لوگ جو ہے ہیومر کرنا چھوڑ دیتے ہیں، لوگ بجھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، دنیا ہی لوگوں کو تھکا دیتی ہے. تو ہمارے نبی تو ایون اس حالت میں جوک کر رہے ہیں اپنی وائف کے ساتھ، یہ زندہ دلی کی نشانی ہوتی ہے. تو اس لیے بہادر بننا چاہیے، ٹھیک ہے نا، زندہ دل بننا چاہیے، اور جوکس وغیرہ جو ہیں یہ کرتے رہنا چاہیے، ہیومر. تو سلیمنسی نرمی کو کہتے ہیں، اور پیشنس آبویسلی برداشت کو، صبر کو. یہ ایموشنل انٹیلیجنس کے بہت دو امپورٹنٹ انگریڈینٹس